حضرت سیدنا یوسف بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ کے ساتھ ایک تالاب کے کنارے موجود تھا۔ اچانک ہماری نظر ایک بہت بڑے بچھو پر پڑی جو تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں ایک بڑا سا مینڈک تالاب سے نکلا اور وہ اس بچھو کے قریب کنارے پر آ گیا۔ بچھو اس مینڈک پر سوار ہوا اور مینڈک اسے لے کر تیرتا ہوا تالاب کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، چلو ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے چلتے ہیں، اس طرف ضرور کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے پہنچے۔ کنارے پر پہنچ کر مینڈک نے بچھو کو اتار دیا۔ بچھو تیزی سے ایک سمت چلنے لگا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر ہم نے ایک عجیب و غریب خوفناک منظر دیکھا۔ ایک نوجوان نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا ہے۔ اچانک ایک اژدہا ایک جانب سے اس نوجوان کی طرف بڑھا اور اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے نوجوان کو ڈسنا چاہا تو بچھو نے اس پر حملہ کیا اور اس کو ایسا زہریلا ڈنگ مارا کہ وہ اژدہا تڑپنے لگا اور نوجوان کے جسم سے دور ہٹ گیا، پھر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب سانپ مر گیا تو بچھو واپس تالاب کی طرف گیا۔ وہاں مینڈک پہلے ہی موجود تھا، اس پر سوار ہو کر بچھو دوبارہ دوسرے کنارے کی طرف چل گیا۔ پھر ہم اس نوجوان کے پاس آئے، وہ ابھی تک نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ نے اس شخص کو ہلایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، دیکھ تیرے پروردگار نے کس طرح تیری جان بچائی ہے۔ یہ جو مردہ سانپ تم دیکھ رہے ہو یہ تجھے ہلاک کرنے آیا تھا، لیکن اللہ نے تیری حفاظت اس طرح کی کہ تالاب کے دوسرے کنارے سے ایک بچھو نے آ کر اس اژدہے کو مار ڈالا اور اس طرح تو اژدہے کے حملے سے محفوظ رہا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو سارا واقعہ بتایا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے غافل اٹھ، رب جلیل اپنے بندے کی ہر اس برائی سے حفاظت کرتا ہے جو اندھیروں میں گھومتی ہے۔ پھر تیری آنکھیں اس مالک حقیقی سے غافل ہو کر کیوں سو گئیں جس کی طرف سے تجھے نعمتوں کے فائدے پہنچتے ہیں۔ نوجوان نے آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان با اثر سے جب یہ حکمت بھرے اشعار سنے تو وہ خواب غفلت سے جاگ گیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں تائب ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، جب تو اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ ایسا رحمت بھرا برتاؤ کرتا ہے تو اپنے اطاعت گزار بندوں پر تیری رحمت کی برسات کس قدر ہوتی ہوگی۔ اس کے بعد وہ نوجوان ایک جانب جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اب میں جنگلوں میں اپنے رب کی عبادت کروں گا اور خدا کی قسم میں آئندہ کبھی بھی دنیا کی رنگینیوں کی طرف التفات نہ کروں گا اور شہر کی طرف کبھی بھی قدم نہ بڑھاؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔